الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی 11 رکوع کی آیت ہے، 9 پارے کی پہلی آیت ہی ہے۔ اور قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، تو جو قوم کے سردار جو متکبر تھے، استکبروا، تکبر کرنے والے تھے، کہنے لگے اے شعیب، ہم تجھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ ہمارے شہر سے تم کو نکال دیں گے، یا کہ تم لوٹ کر آ جاؤ ہماری ملت میں دوبارہ۔ تو شعیب علیہ السلام کیا ہم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں جب بھی لوٹ کر آئے؟ قد افترانا علی اللہ کذبا، ایسا ہوتا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ان ادنا فی ملتنا بعد اذ نجانا اللہ منا، اگر لوٹ کر آئیں گے تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس سے نجات دیا ہے کفر سے۔ وما یکن لنا ان نعود فیہا الا شاء اللہ، اور یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم لوٹ کر آئیں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا وہ تو ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو فَأَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے پکڑ لیا اس قوم کو۔ کچھ تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہر وقت ہی ہوا۔ سورہ اعراف میں ہی اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کرام کی دعوتیں، نوح علیہ السلام، اس کے بعد جو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کی دعوت پیش کی۔ تو وہی بات آتی ہے کہ وہاں کے جو لوگ تکبر کرنے والے تھے، ساری قوموں کے لیے جو ہے یہی ریکارڈ بنی رہی، تکبر۔ تو یہ 9 پارہ سورہ قال الملأ الذین استکبروا، اور کہا سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، تکبر ریکارڈ بنی رہی۔ کیا ہوا انجام؟ فَأَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اب صبح سے اپنے گھروں کے اندر عہدے منہ پہ رہے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ ایسے ہی گویا بسے نہ تھے، ایسا تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی گھاٹے میں رہ گئے۔ صرف آیت بطور برکت کے میں نے تلاوت کیا ہوں۔ تو کتاب جو ہے ام الامراض، بہت بڑے بڑے اکابر کی جو ہے کتابوں سے بہت اہم نکات، نکتے کی جمع نکات ہے، نون کبوتر کا ک اور تا الف با تا ہے نا، وہ تھا نکتہ، اس کی جمع نکات آتی، اس کے نکات یہاں جمع ہوئے۔ ارشاد الملوک سے جان لے، فصل نمبر 12 اور 13، 112 اور 13، جان لے کہ ذات نفس کی سیر اس وقت حاصل ہوگی جبکہ سالک کا نفس مطمئن نہ شمع کی طرح نورانی بن جائے، اور اس وقت اس کی شعاع عالم روحانی میں ہوتی ہے، اور اسے نفس کا ثمرہ ہے کہ نفس بزرگ اور باز ہو جاتا ہے۔ اس کی بزرگی اور عظمت کی سیر کی مقدار پر ہوتی ہے۔ سن لینا چاہیے کہ نفس کی سیر مراقبہ اور حضور حق تعالیٰ کی جناب میں کیا ہے؟ تذلل، تواضع، عبدیت اور تسلیم انعقاد پر موقف ہے۔ اس بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اذان جملہ کے شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جانتے ہو میں نے کس چیز کے سبب تمہیں ساری مخلوق سے اعلیٰ اور کلیم بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب میں تو نہیں جانتا۔ حکم ہوا ہم نے تم کو دیکھا، ہماری بارگاہ میں تم تواضع کے لیے ساکھ پر پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے کیا موسیٰ علیہ السلام کی حالت ہے، خاک پر پڑے ہوئے تھے، پس اس سبب نے ہم تم کو سارے آدمیوں سے بلند بنایا۔ صدیق اکبر سے روایت ہے، فخر الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، صغیر مسلمان بھی خدا کے نزدیک کبیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے فرمایا کہ بنی آدم میں کوئی ایسا نہیں جس کے سر میں 2 زنجیریں نہ ہوں، ایک زنجیر 7ویں آسمانوں میں ہے، دوسری زنجیر زمین میں کھینچی ہوئی ہے۔ بس اگر ابن آدم تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع تکبر کی ضد ہے، تواضع اور عاجزی اللہ تعالیٰ
آسمانی زنجیر کے ذریعے اس کو فل کے ہفتم سے بالا لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر تکبر غرور کرتا ہے تو زمین والے زنجیر کے ذریعے سے ساتویں زمین نیچے پہنچا دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، جس نے ہمارے تواضع اختیار کی، مخلوق کے ساتھ نرمی اور احسان کے ساتھ گزاری، میری زمین میں رہ کر تکبر نہیں کیا، تو میں اس کا درجہ بلند کرتا ہوں، یہاں تک کہ اعلی العلین پر لے جاتا ہوں. خلاصہ ہے کہ نفس کی صحت جس کی وجہ سے انسان کا نفس نورانی ہو جاتا ہے اور مراتب عالیہ نصیب ہوتے ہیں، وہ سب تکبر کو چھوڑنے میں ہیں اور اللہ کی جناب میں تواضع اور تذلل اختیار کرنے میں. یہ مکتوب ان کا. اب مکتوب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب نمبر 52. میرے مخدوم و مکرم نفس امارہ انسانی حب جاہ اور ریاست پر پیدا کیا گیا. مقصود ہماتن ہمسروں پر بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ بذات اس کا خواہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہو جائے، اس کے امر و نہی کے تابع ہو جائے. انسان کا نفس ایسا ہے. نفس کی فطرت کیا ہے بتا رہا ہوں. وہ کسی کا محتاج اور محکوم نہ ہو، سب اس کے محتاج اور محکوم ہو. اس کا دعوی خدا کی طرح بے مثل الوہیت اور شرکت کا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ خدا بے مثل اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت اور میں شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بے سعادت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے. چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو، سب اس کے محکوم ہو جائیں. حدیث قدسی میں آیا کیا، عادی نفس فإنہا، اپنے نفس سے دشمنی رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہوا ہے. پس جاہ و ریاست اور بلندی و تکبر وغیرہ اس کی مرادوں کی حاصل کرنے میں نفس کی تربیت کرنا در حقیقت اس کو خدا تعالیٰ کی دشمنی میں مدد کرنا ہے اور تقویت دینا ہے. اور اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے. حدیث قدسی، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، الکبریاء ردائی. یہ سنا تھا حدیث میں، پھر حدیثیں دوبارہ آ رہی ہیں آپ کے سامنے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی شیء منہا ادخلتہ فی النار ولا ابالی. تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے. بس جس نے دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کیا، اس کو لینے کی کوشش کیا، میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. دنیا کمینی جو خدا تعالیٰ کی ملعونہ اور مبغوضہ ہے، اسی باعث ہے کہ دنیا کا حاصل نفس کی مراد حاصل ہونے میں ہوتا مدد کرتا ہے. بس جو کوئی شخص دشمن کی مدد کرے گا وہ لعنتی کی لائق ہے. کیا فرمایا تھا سرکار دور سے، الفقر فخری، فخری میرا فخر ہے. فخر میرا فخر میرا فخر ہے، کیونکہ فخر میں نفس کی نامرادی ہے اور عاجزی ہے. انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مقصود شرعی تکالیف یعنی شریعت کی حکمت یہ ہے کہ نفس ہمارا عاجز ہو جائے. شرعی احکام نفسانی خواہشوں کے دفع کرنے کے لیے وارد میں ہیں. شرعی احکام کس کے واسطے ہیں؟ یہ نفس کو دبانے کے واسطے. تم نہیں مانے تو کیا؟ میں جو ہے آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ کہ جو ہے جو صاحب ہم سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بتایا دیکھو بھی کتاب لے جا، کوئی ایسا نہیں، کتاب لے کے سامنے رکھ کے دکھایا، ماننے تیار نہیں. بس چلے گئے. 2 حضرات تھے، دونوں ہی ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا بتاؤں میں اب، تجربات جو ہم کو ہوئے ہیں اس راہ کے اندر، فوراً ماننا چاہیے تھا. ہاں ایسا نہیں، کتاب کے اندر ہے، چلو ہم مان لیں گے. نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہرگز. اب تک بھی اڑے ہوئے ہیں اپنی غلطی پر. جس قدر شریعت کے موافق عمل کیا جائے گا اس کا نفسانی خواہشات کم ہوتی. یہ وجہ ہے کہ احکام شریع میں ایک حکم کا بجا لانا نفسانی خواہشات کے دور کرنے میں 1000 سال کی ریاستوں سے بہتر ہے. 1000 سالوں کی ریاضتوں سے بہتر ہے کہ ایک شرعی حکم بجا لاؤ. مجاہدوں سے، ریاضتوں سے جو اپنے پاس اپنی مرضی کی رہے کئی درجے بہتر ہے، بلکہ ایسی ریاضتوں مجاہدوں سے جو شریعت کے موافق نہ کی جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد اور قوت دینے والے ہیں. برہمنوں جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی. ٹھیک ہے، کیسی ریاضتیں کی ہیں معلوم آپ؟ جنگلوں میں بیٹھے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، نکاح نہیں کیا، کیسے اپنی مرضی سے. بیوی کے ساتھ ملو، کتنے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا ہے دیکھ رہے ہیں؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. کتنا بڑا ثواب ہے وصول کرتا ہے آدمی بیوی کے ساتھ کر کے. کیا بے شمار بیان کرنے کا موقع نہیں. ایسی ریاضتوں مجاہدوں شریعت کی معافی نہ کی جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد اور قوت دینے والے ہیں. برہمنوں جوگیوں نے ریاضتوں مجاہدوں کمی نہیں کی، لیکن ان سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. ان سے نفس کو اور الٹا تقویت ملی.
اور اس کی وجہ سے یہ ہوا اور عجیب عجیب کرامتیں نکلنے لگی ان سے. وہ نفس جو ہے نفس ان کا طاقتور ہو کے کئی کئی کرامتیں دکھانے لگا. ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ان کو. مثلا زکوٰۃ کے لیے تم جو ہے دیا ہے کیا ہے 2.5% دو بس. تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو اس سے بہتر ہے جو اپنی مرضی سے کر رہے ہو یہاں سے 2.5 روپیہ دے دو بس 100 کو. شریعت کے موافق عید الفطر کے دن کھانا خواہش دور کرنے میں اپنی مرضی کے موافق سال بھر کا روزہ رکھنے سے بہتر ہے. نماز صبح کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو سنتوں میں سے ہو. صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرنا رات بھر تمہاری پڑھی ہوئی نماز سے بہتر ہے. تمام رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تکبر کے درجات اور مراتب. ایک درجہ تو ہے کہ مال، اولاد، عقل، حسن وغیرہ میں خود کو اوروں سے بڑا اور دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھے. ان چیزوں میں تکبر بہت ہی حماقت ہے. اس لیے سب چیزیں مالک کی عطا کرتا ہے. بندے کو صرف عارضی طور پر امتحان کے لیے تابع ہے. جب چاہے فوراً چھین لے سکتا ہے ورنہ کچھ دن کے بعد موت تو جو چھوڑا دے گی. یہ چیزیں جو کچھ ہیں مال ہے، اولاد ہے، عقل، حسن وغیرہ. پھر تکبر کی گنجائش کہاں ہے بتائیے. انسان یہ محسوس کرتا ہے وہ عارضی طور پر ہی ہیں لیکن پھر بھی تکبر کے اسباب تو نظر آ رہے ہیں. اور یہ حضرات صرف ان چیزوں میں سے دوسروں سے فوقیت لے جانے کو کافی تصور کیے ہوئے ہیں. حالانکہ دنیا داروں میں اکثر حضرات علم و عمل کی دولت میں خود کو اوروں سے کم جانتے ہیں. یہ اسباب تو اسباب ہیں. یہ دنیا دار دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو علماء وغیرہ ہیں ان سے اپنے آپ کم سمجھتے ہیں. اس لیے اس قسم کی بڑائی کا خیال کم درجے کا تکبر ہے. اسی لیے بوڑھے زانی فقیر متکبر اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ بار ہوتا ہے. اس کے پاس تو جھوٹے اسباب بھی نہیں اس پر تکبر کر رہا ہے. اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ ولی اور بزرگ بننے کی اس بنا پر جھوٹی کوشش کر رہا ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور تقرب میں جو عزت اور بڑائی ہے اس کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں بھی مانتے ہیں. ان فخروں کی جوتیاں اٹھانے کو فخر تصور کرتے ہیں. لہٰذا اب سوچیے لہٰذا علم و عمل پر جو تکبر ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا. ایک تکبر جو ہے کیا ہے مال، اولاد، عقل، حسن اس پر کر رہا ہے. لیکن ایک طریقہ ہے اسباب. ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے علم ملا ہے، مجھ پر تقویٰ ہے. ارے اس میں حماقت انتہا ہوتی. اس لیے کہ مال و دولت وغیرہ تو جو وغیرہ دنیا کے داروں کی بڑائی کے اسباب سے وہ فی الجملہ نظر تو آتے ہیں اور علم و عمل کی بڑائی اور بزرگی کے اسباب تو نظر بھی نہیں آتے. بس گمان ہی گمان ہے. کیسے گمان ہے رے؟ قبول ہو رہے کہ نہیں کیا معلوم. اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں کیا معلوم ہے. کیا مقام ہے کون جانتا ہے. جو تم عبادت کر رہے ہو، جو تقویٰ تم نے اختیار کیا ہے، اللہ کے پاس کیا مقام ہے کہ معلوم ہے. کوئی وہاں سے آپ کو یہ آیا ہے، پیغام آیا ہے، میسیج آیا ہے؟ نہیں. صرف تمہارا گمان ہے. محض گمان ہی گمان ہے. کیوں کہ عمل کے قبول عدم کی کوئی کسی کو خبر بھی نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی فضل پر ہے. معلوم نہیں. حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال عبادت کرتا ہے ایک بھی بد قبول نہیں ہوتی اس کی. 1 سال نے ایسا کیا اس کو کچھ بھی قبول نہیں ہوا. اس میں قبولیت کے اندر کچھ کمی رہے گی. یہ محض اللہ کی مرضی فضل پر ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اپنے عمل کو اللہ کی شان کے مطابق ادا کر سکتا ہے. کتنے بڑے سے بڑا بزرگ اللہ کی شان کے مطابق ادا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. نہیں اس قبولیت کی کسی کے پاس اطلاع بھی نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. بلکہ جتنی کسی کی معرفت ہوگی اتنا ہی اپنے عمل کو حقیقی سمجھے گا اور ڈرتا رہے گا. اگر بطور شکریہ کسی کے دینی نفع کے لیے اپنے کسی عمل یا حالت کا اظہار کرے گا تو عاجزی اور تواضع کا اظہار کا ہوگا، تکبر کا نہ ہوگا. اور ایک تکبر اس سے بڑھ کر ہے وہ تواضع کی شکل میں ہے. یہ دیکھیے تکبر کیسا ہے. اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں سب سے کمتر ہوں لیکن اندر کیسا ہوں میں سب سے بڑا ہوں. معجزانہ کبر کہتے ہیں اس کو. یہ لفظ نہیں لکھا ہوا میں سنا رہا ہوں. معجزانہ عاجزانہ کبر دکھا رہا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں لیکن اندر کبر بھرا ہوا. معجزانہ کبر ایک تکبر سے بڑا ہوا ہے کہ تواضع کی شکل میں ہے. یعنی انسان خود کو تواضع کی صفت سے موصوف کرے اور اس میں اوروں سے بڑا ہوا سمجھے اور اندر اپنے آپ کو متکبر ہو. اس لیے تکبر محض شدید تر ہے. تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ تکبر کی ایک نہایت بدترین خصوصیت تکبر اپنے معنی اور تعریف کی بالکل واضح ہے. خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یعنی حق کو جھٹلا دینا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. لیکن جنون کی بیماری والا کی طرح اس کی بھی ایک عجیب خاصیت ہے
جس طرح جنون والا خود کو مریض نہیں سمجھتا، دوسروں کو مریض سمجھتا ہے، اس طرح دنیا میں کوئی متکبر خود کو متکبر نہیں سمجھتا، بلکہ جتنا اس کا مرض ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ اس کی نفی کرتا رہتا ہے، بے فکر ہوتا ہے۔ مجنون تو عقل کے ظاہر ہونے کی وجہ سے معذور ہوتا ہے، اس کی عقل اس نہیں دی جانے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، لیکن متکبر معذور نہیں، کیونکہ یہاں مرض کا احساس نہ ہونے کی وجہ عقل کا فطور نہیں بلکہ بے فکری ہے، بے فکری بے التفاتی ہے جو معاف نہیں کی جائے گی۔ یہ حال موت کا بھی ہے۔ اعتقاد یقین کے باوجود ہم موت آئے گی ہر ایک سمجھتے ہیں، فلاں مرا فلاں مرا فلاں، ہم سمجھتے ہیں ہم کو بھی آئے گی ہے نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں یقین کرتے ہیں ہم کو بھی آنے والی ہے کر کے۔ موت سے ایسی بے فکری ہے، حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک افسانہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، یہ دوسروں کو آتی ہے ہم کو تو کبھی نہیں آئے گی ایسے لے کے بیٹھتے ہیں، کم سے کم ہم کو تو نہیں آئے گی، برسوں میں جب کبھی آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے ایسے لے کے بیٹھیں گے، ابھی سے فکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت سمجھ معلوم نہیں کیا آج رات آئے گی کیا صبح آئے گی۔ حالانکہ حقیقت کے خلاف ہے، موت ہر وقت سر پر سوار ہے، اس کی ہر وقت فکر ہونا چاہیے۔ موت کو نہ یاد کرنا ہی دل کی سختی، طول عمل ساری غفلتوں کی جڑ ہے۔ اس طرح تکبر بھی بالکل ظاہر ہے، یہ بھی اپنے معنی اور تعریف کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، خود کو اوروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں قطع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بے فکری، اپنی حالت پر توجہ نہ کرنا، التفات کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمال افعال خیالات کو اچھا سمجھتا ہے، جب اچھا سمجھ رہا ہے تو فکر کی کیا ضرورت ہے، جب تک علامات پر غور نہ کرے، کوئی دوسرا اس کو آگاہ نہ کرے۔ اسی لیے تو کہیں گے کسی سے جو ہے اللہ والے سے تعلق جوڑو بھائی، کسی شیخ سے کسی پیر سے تعلق جوڑو، بتائے گا نظم ہے کسی کی، پیر کی تلاش کرو، پیر کی تلاش کرو تو تم کو بتائے گا تمہاری چیزیں کیا ہے۔ دوسروں کے اندر خصلت ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا اس کو متنبع کرے جب تک پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دوسروں پر یہ خصلت اکثر بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے دوسروں کی، جیسے غصے میں جب کہتا ہے، دیکھیے معلوم ہوتا ہے جب کوئی غصہ آتا ہے، جب کہتا ہے آدمی تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، دیکھو ان الفاظ میں کی بظاہر کہ نہیں، اس طرح آواز کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے، چال ڈال کے اندر محسوس ہو جاتا ہے، چہرے کے خط و خال سے، حرکات سکنا سے تکبر ٹپکتا رہتا ہے، جس سے وہ شخص سمجھدار انسان کی نگاہ گری جاتا ہے، البتہ بیوقوف پر تھوڑی دیر کے لیے رعب بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اہل تواضع کا جو رعب اور وقار ہوتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے، محبت و کشش کے ساتھ ہیبت و عظمت ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے کو مریض سمجھ کر علامات کبر کو غور سے پڑھیں اور علاج کی فکر کریں۔ یہ چند علامات لکھ کر پھر علاج عرض کیا جائے گا۔ حضرت علامہ سید اصغر حسین صاحب محدث فرماتے ہیں، کبر خود پسندی قلبی بیماری ہے، جس کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی رائے، اپنے اعتقاد کے بارے میں امر حق کو قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں سب سے دوسروں کے نمبر دو دوسروں کے اعتقاد و خیال، رائے، قیاس، صورت اور لباس کو حقیر سمجھ لگتا ہے۔ نمبر دو شریر ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا نقص کی بات کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے یا غیبت سنتا ہے، یہ بھی ظاہر میں کہہ دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو مجھ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن دل میں چاہتا ہے کہ کرتا رہے، سنو میں بلکہ اپنی بات سنائے۔ نمبر چار تواضع کا کوئی کام کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تواضع اختیار کی، یہ بھی تکبر کے علامت۔ دیکھیے تواضع کا کوئی کام کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے، یہ بھی تکبر کی علامت، کیونکہ متواضع انسان کو تو اپنی تواضع کی تو خیال بھی نہیں ہوتا، یہ سوچنا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں یہ کام کیا ہوں کو تو مطلب تواضع کام کرنے کا مطلب ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہوں، یہ کام میں نے تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجے کا کیا ہے۔ آدمی جو ہے اس کو اوپر بڑھتا تھا، نیچے بیٹھ گیا، نیچے جو ہے شطرنج پر بیٹھ گیا تو سمجھ رہا ہے کہ میں تواضع کا کام کیا، ارے شطرنج پر کیا بیٹھا ہے، نیچے فرش پر بیٹھنا جب معلوم ہوتا تھا۔ لکھتا ہے ناچیز ہوں، خاکسار ہوں، خاکسار نے مٹی کھانے والا، خاکسار مٹی جھاڑنے والا ہوں۔ اگر کوئی بولے وہ خاکسار وہ ناچیز بولے تو سنتا ہے، غصے میں آ جائے گا، لکھتا ہے خط میں نیچے ناچیز کر کے، یہ ناچیز، کوئی آ کے بولے وہ ناچیز کر بیٹھے سنتا ہے کیا ہوگا اس کا، پاڑا چڑھ جائے گا وہاں سے، وہ خاکسار وہ ناچیز تب بولے اس کو۔ اگر اندر بڑائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا۔ جیسے کوئی غریب و فقیر آدمی زمین پر بیٹھنے کو متواضع نہیں کہے گا، نہ وہ اپنے آپ کو متواضع کہتا ہے،
لیکن کوئی امیر آدمی سے بیٹھنے کو تواضع کام سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی کی پیش نظر سمجھتا ہے، یہی کبر ہے. کبر کیا ہے؟ غریب آدمی نیچے بیٹھتا تو کیا بھی نہیں سمجھتا، بیٹھتا چلتا ہوا. بڑا آدمی بیٹھ کے کیا سمجھتا ہے؟ مجھے یہاں بیٹھتا ہوں میں تو تیرے اندر بڑائی ہے، اندر میں یہاں بیٹھوں مجھے بیٹھا. ہاں. نمبر 5، اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا اور گمنامی سے بچنے والا، ہر وقت عرفی وقار کی فکر رکھنے والا آدمی متکبر ہے. سب معلوم ہے لوگوں کو، بس شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا، گمنامی سے بچنے والا، ہر وقت اپنی اصلاح کے واسطے. ایک متفکر کے لیے اپنے اندر اس علامت کو محسوس کرنا مشکل نہیں ہے. دیکھیے سب جنوں کو معلوم ہونا، ایڈورٹائزمنٹ. ہاں یہاں تو دنیا کے ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا ہے، نہیں بولے تو کیسا ہوتا ہے، کیا ہے. اپنے ساتھ امتیازی معاملہ کرنے چاہنے والا، اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ لوگ اس ساتھ امتیازی معاملہ کریں، گفتگو کرنے میں، بٹھانے میں، اٹھانے میں، لین دین میں، معاملات میں. اگر اس کی حیثیت کے موافق معاملہ نہیں کرتا اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دل کی تنگی کیوں؟ اپنی حیثیت پر نظر ہے، یہی تکبر ہے. دیکھیے تکبر کی علامتیں کتنا اچھا اندر لکھا ہے انہوں نے. سب سے بڑا متکبر اور فقیر راسم وہ ہے، اور راستے کا ناکام بلکہ اس راستے کا الٹا چلنے والا ہے، جو اپنے متعلق مشائخ سے خلافت کی خواہش اور امید رکھتا ہے. کیا بتاؤں، جس میں 3-4 مرتبہ پوچھا ڈاکٹر صاحب کسی خلافت دیجیے، آپ خلافت کسی کو دیا نہیں ہے آپ نے، اجازت دیجیے. ارے چند ایک سال پہلے طبیعت ناساز ہو گئی، پھر الحمدللہ کچھ تھوڑی سی، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنی خطرناک بیماری بھی نہیں تھی. تو وہ سنانے کے بعد جو ہے، ڈاکٹر صاحب آپ خلافت دیتے نہ کسی کو، خلافت دیجیے. 3-4 مرتبہ تقاضا ہو رہا ہے. کیا یہ تکبر ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. جو ہمارے مجلس سننے والے ہیں اچھی طرح کان کھل کر سن لیں، یہ کون کہنے والا ہے، آپ سنے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا. اب یہ تو بولنے والا ہے کھل کر، ایکسپیکٹڈ لوگ امیدوار کہتے ہیں کسی والا اندر. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ تو بدگمانی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس لیے ہوئے تھے کہ جو ہے بیت ہوتے فوراً خلافت دی جائے، یہ سمجھ لیتے. عجیب حال ہے لوگوں کا. تقوی اور دینداری کی مجموعی لحاظ سے غیر متوازن. ہاں. نمبر 8، اپنے تقوی اور دینداری کی مجموعی حالت کے لحاظ سے غیر متوازن طور پر چھوٹی چھوٹی جزوی باتوں میں پاک ناپاک، حلال حرام کا بہت شور کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرتا ہے، لیکن جو اصل چیزیں اس سے غافل رہتا ہے. اس طرح فرائض کی غفلت کے باوجود مستحبات پر بہت زور و شور دکھاتا ہے. چنانچہ اقبال میں لکھا ہے، واجبات کی ادائیگی میں سستی، نفل عبادت میں تیزی، یہ نفس کی علامت کی اتباع ہے. اس طرح ان کا دوسرا ان کے مسلح پر قدم رکھے یا لوٹا استعمال کرے تو بس ناپاک ہوئے. شبے پر کسی کا کھانا حرام، کسی کے پیچھے نماز ناجائز. اس کی علامتیں خصوصیت کے ساتھ ان قاری حضرات میں پائی جاتی ہیں، جو فن میں ماہر حاصل کر لیتے ہیں لیکن کسی بزرگ سے اپنی اصلاح نہیں کراتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے بعض قراء کی حالت لکھی ہے، بہت بڑا مضمون انہوں نے لکھا ہے کہ قراء سے مراد قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے عالم، ان کے ذریعے مرض بہت آ جاتا ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف جو ہے منہاج العابدین ہے، خانقاہ میں نے پڑھی ہے. ذرا سخت مضمون ہے. حسد، کبر، غرہ، تمام یہ بھی تمام انسانوں میں عام طور پر اور قاریوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں. دیکھو میں بول رہا ہوں نہیں انہیں لکھا ہے. یہ جو ہے روحانی ڈاکٹر تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کون تھے؟ روحانی ڈاکٹر تھے. نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی بدترین صورت کر لیتے ہیں. اس قاری کو بھی آپ دیکھیں گے، اس قالی نے امیدیں دراز ہوں گی، اس کو نیت خیر تصور کرے گا، اس طرح مراتب خیر حاصل کرنے میں، نیز دعا کے قبول ہونے میں جلدی مچائے گا، دی جائے گا کہ اس سے محروم رہ جائے گا. تو میں سے قاریوں کو دیکھ اپنے ہم پلہ قاریوں سے ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جن سے حق تعالیٰ شان ان کو نوازا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ جائیں، اپنے کو ایسی برائیوں اور رسوائیوں میں ڈال دیں گے کہ جن کی جانب کوئی فاسق ہو، فاجر تک بھی رخ نہیں کر سکتا. عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھ کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاریوں سے بچو، مجھے ان سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے انار کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیں گے. میں کہوں کہ میٹھا ہے تو کہیں گے کڑوا ہے، حتیٰ کہ اس بات کا یقین ہے کہ
تو مجھے ظالم بادشاہ کے پاس لے جا کر میرے سپرد کرتے ہیں بادشاہ کو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قاری کی گواہی تمام مخلوق کے خلاف قبول کر لیتا ہوں لیکن میں سے بعض کی گواہی بعض کے خلاف قبول نہیں کرتا. حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکے سے فرمایا قاریوں سے دور جا کر مکان خریدو، اس لیے کہ مجھ سے اور جماعت سے کوئی لغزش صادر ہوگی تو یہ ہماری تذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی تو یہ حسد کریں گے. اور اس قاریوں کو تو اس طرح دیکھے گا کہ انسانوں پر تکبر کرتے ہوں گے، رخسار پھیلائے ہوں گے، چہرے بگاڑے ہوں گے. بہت تفصیل سے لکھا ہے. جو قرآن پڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے تو نے پڑھا تھا سمجھا کیوں نہیں؟ صرف پڑھنے کے لیے تھا. پھر پوچھے گا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ سمجھا کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر ذمہ داری کیا تھی؟ اس کو پہنچانا تھا تو لوگوں تک پہنچایا کیوں نہیں میرے پیغام کو؟ نمی علامت بس کی چال تو فیشن میں آ کر ایسی ہو جاتی ہے جسے کبوتر لقا کبوتر کی اپنی دم سنبھال کر رکھتا ہے، ایسی لوگ چال چلتے ہیں. قدم کا دیکھتے ہیں کہیں فیشن تو نہیں بگڑتا. غترہ کی نوک اور شیروانی کا کریز ہر وقت خیال رہتا ہے، نماز میں اس کی ہر وقت فکر رہتی ہے، بار بار ٹھیک کر کے نماز بھی خراب کر لیتے ہیں. تکبر کی بادشاہوں کا اندر معلوم کرنا آسان ہے، مثلا غصہ، حسد، بغض، ریا، بدگمانی. کچھ علامتیں تنبیہ علاج میں بیان کی جائیں گی. یہی حالت موجود ہو تو زمانے کے اکثر و بیشتر خطیبوں، عالموں، مشائخ کی. اس لیے اس فیشن کے لیے لباس کا ٹخنوں سے نیچے پہننا اور کسی نوجوان سالے کو سنت کی شوق میں تک پہنتے دیکھنے تو مسکرا دیتے ہیں. دیکھو کسی نوجوان کو اگر نصف طاقت تک مسکرا دیتے ہیں. کئی صاحب علم کو ایسا مسکراتے کھا رہے کیا ہو بھائی مسکرا رہے ہو؟ صاحب علم جانتے ہیں کہ کتنی سخت بات ہے. ظاہری گناہ کے لحاظ سے بھی داڑھی کم ڈانا ایک مجھ سے کم کٹانا اشد ہے، مگر یہ مرض کبر اکثر خشکی داڑھی والوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. وہ داڑھی کسی وجہ سے رکھ تو لیتے ہیں یا مجبوری سے منڈا نہیں سکتے، مگر ہر وقت اس کی تزئین کا فکر رہتا ہے. خصوصاً چلتے ہوئے راستے میں بہت فکر سوار ہو جاتا ہے کہیں چھوٹا سا بال بھی ادھر نہ ہو جائے، بار بار اس کو ہاتھ سے دبایا جاتا ہے. نمبر 10 11 یہ علامات لکھیں. نوافل عبادت کی مسرت کرنا، واجبات کی بجائے میں سستی کرنا. صوفی میں اس طرح کے ذکر، مراقبہ اور بہت پابندی چلاوت، یہاں تک کہ رات کو دیر تک وظائف مشغول ہے. صبح کی نماز سوتے رہنا بغیر جماعت کے. کون سی چیز کس چیز کا کیا مقام ہے وہ دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک صحابی کے مکان سے گزرے، صبح کی نماز پڑھ کر گزرے تو پوچھا ان کی والدہ کو کہاں ہے وہ نہیں شخص؟ نہیں رات بھر جو ہے وہ نماز پڑھا تھا اور صبح سو گیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش کہ رات بھر سوتا اور صبح کی نماز حاضر رہتا. تو جو فرائض ہیں پر اس کا درجہ ہوا ہے، اس کے بعد واجبات کا درجہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے. پھر بندوں کے ذریعے سے کیا واجبات ہیں وہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ تو معاف بھی کریں گے، بندے کہاں معاف کریں گے. کل وظائف مشغول رہ کر صبح کی نماز سوتے رہنا یا بغیر جماعت کی نماز پڑھنا، اپنے ذمے قضا نمازوں کو ادا کرنے، گزشتہ کی کسی نمازیں قضا ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے. نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ہے. علماء میں اس طرح کے بعض تبلیغ تصریف میں نام پیدا کرنے والے اعمال خوب کرنا اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا. طلباء میں نماز روزی کی پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی تو پرواہ نہ کرے. عربی کی بڑی کتاب فقہ سے ان کو سمجھنا، اس قسم کے طلباء میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی. نہ تعلیم الاسلام بیشی وغیرہ سے اس کو ضروری مسائل یاد کرنا ہے، بلکہ اکابر کی تعلیمی اصلاحی کتب کو محض اردو میں ہونے کی وجہ سے دیکھنے سے اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے. جو کتابیں اردو میں پہلے سمجھو، بات سمجھو، اس کے بعد عربی میں پڑھو. اردو میں پڑھنا اپنے کو سمجھ لیتا ہے. فلسفہ، منطق، ادب کی کتابوں خوب محنت کرتا ہے. جو مسائل رات دن تمہارے کام آنے کے اس کو طرف توجہ نہیں کرتا آدمی. اس لیے تجوید قرات کے نام آواز بنانے کے لیے آدھا رات تک اٹھ کر مشق کرتا ہے مخارج نکالنے کی. حالانکہ کن باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ تک نہیں معلوم ہے. ہمارا بیان ہو چکا ہے کن باتوں سے ایمان جاتا ہے، کن
کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، کس سجدے سے وہ واجب ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، معاملات معاشرت میں مجھ پر کیا فرائض ہے یہ بھی نہیں معلوم، باطنی اخلاق وہ تو معلوم ہی نہیں اس سے، ان کی اچھائی برائی تو کسی پر ظاہر ہی نہیں ہوتی، ناموری چاہنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عوام میں خلق کی خدمت اور خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، لیکن اپنی آمدنی میں حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، فرض ادا کرنے کی فکر نہ کرنا، اپنے ماں باپ بھائی بہن رحم کے رشتہ داروں کی خدمت میں سستی بلکہ قطع رحمی تک کو گوارا کر لینا، ان سب مثالوں میں غیر اہم کاموں کو فرائض مقدم کرنا یا تو ناموری شہد کی وجہ سے ہوتا ہے یا جہالت سے ہوتا ہے، دونوں ہی جہالت ہے۔ نمبر 11، جن علماء کی ان کے علوم میں پن شہرت ہوتی اور بڑے عالم کے نام جانتے ہیں، ان سے اگر کوئی نماز روزہ کا خصوصاً حج کا مسئلہ پوچھے، خواہ یاد ہونا ہو تو ضرور اس کو جواب دینا، اپنی عقل سے بلا تکلف دے دیتے۔ کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں عالم کر کے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اگر معلوم ہے تو جواب دے دیتا ہے، مسئلہ یاد ہو یا نہ دو ضرور اس کا جواب دے گا اپنی عقل سے بلا تکلف کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گرا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کسی اور سے پوچھ لو، آخرت کا بل لینا سہل معلوم ہوتا ہے، حالانکہ انکار کرنے میں کوئی سبکی کی بات نہیں تھی، غلط بتانے میں جہالت ہے، آخرت کی جواب دہی سے غفلت اور تکبر کی علامت ہے۔ تو کتاب کے شروع میں لکھا ہے ہم ایسے سمجھیں کہ دو خدا ہیں، ایک دنیا کا خدا ہے ایک آخرت کا خدا ہے، ایسی عجیب ہماری حالت ہے۔ تو یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے ان علامتوں کو جاننے، تو اس کا سب سے اہم علاج کا اہم طریقہ یہ ہے کہ کوئی اللہ والے سے ہمارا تعلق جوڑیں، جیسے بیماری ہونے کے بعد آدمی کسی ڈاکٹر سے جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر چلا جاتا ہے۔ اطلاع اور اتباع حضرت جا کے اطلاع کرو، ایسے ایسے مجھے پہلے سے اللہ والے سے بیماریاں ہیں دنیا کے تمام دنیا کے امراض کے لیے، تو جسمانی امراض کے لیے اللہ نے اتنے ڈاکٹر پیدا ہے، تو کیا روحانی امراض کے لیے نہیں پیدا کیے؟ ضرور ہیں، بس تلاش کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، ضرور آپ کو ملیں گی۔ تعلق پیدا کرو، اپنا حال ان کو سناؤ، وہی خود اب تمہارا حال دیکھ کر تم سے بیان کرتے ہیں، تو جو ہے اپنی اصلاح کر لو۔ اپنی اصلاح کے بغیر جو ہے تزکیہ نفس کی تکبر ہے، تو یہ تکبر تم کو روک رہا ہے۔ تکبر کی علامتیں ہم نے بیان کی ہیں، جو بہت تفصیل سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ایحاء العلوم ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ، تفصیلی نہیں بلکہ بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے اس مضمون پر بحث کی ہے، تمام امراض پر۔ کتنے لوگ ہیں اس مرض کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، تو جو انتشار جو نظر آتا ہے کیوں ہوتا ہے دین کے اندر؟ تو اس کی وجہ سے کسی نہ کسی روحانی مبتلا آدمی بس۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو تکبر کی علامتیں جان کر اس سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔